ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر شبیر میسوی صاحب سیکرٹری جنرل تحریک جعفریہ تشریف لائے ہیں۔ یہ مجھے سن 1980 کا زمانہ یاد آ گیا جب ڈاکٹر صاحب امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی ڈویژن کے میں کام کر رہے تھے اور ہم راول پنڈی ریجن میں۔ تو بہرحال چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو لہذا ان سے گزارش کریں گے کچھ اپنے خیالات ہم مجلس اخوان کی گوش گزار فرمائیں۔ غیر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بزرگان کو اور ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ وہ تنظیم جس نے میری تربیت کی ہے، وہ تنظیم جس کے بزرگوں نے اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا، اس کی مجلس اخوان کے اراکین سے میں خطاب کروں مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ حمید بھائی کہہ رہے تھے میں کھڑا ہو جاؤں، میں نے کہا بچوں کے لیے باپ کھڑا نہیں ہوتا ہے، یہ حمید بھائی ہوں، یہ گل بھائی ہوں، مرحوم باقر بھائی ہوں اور ڈاکٹر محمد علی، اور بڑی لسٹ ہے۔ میں ان دنوں کو نہیں بھول سکتا ہوں کہ جب میں شبیر لاکھانی ہوا کرتا تھا اور میری چیزیں ایسی ہوتی تھی جو میں یہ بیان نہیں کر سکتا۔ استاد محترم ڈاکٹر عزت اللہ سید حسین مرتضی نقوی ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آئیو وہ تنظیم ہے جس کا مجھ پر وہ احسان ہے جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، جس نے شبیر لاکھانی کو شبیر میثمی بنایا ہے، اور یہ ہمیشہ افتخار رہے گا۔ اور ہمیشہ آئیو کے ہر فرد کا میں ممنون رہتا ہوں کہ یہی وہ تنظیم ہے کہ جس نے مجھے، ظاہر ہے آئی ایس او کا تو میں ممبر تھا، لیکن اس زمانے میں آئی ایس او اور آئی او وہ چیز ہوتی تھی کہ جو آئی ایس او کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتی تھی اور وہ بچے بے دین سے دیندار ہوتے تھے اور دیندار سے پھر، خیر میں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن عالم دین بن جاتے تھے۔ اب وہ ماحول ہی نہیں رہا، میں اس سیاسی ڈائریکشن کی بات ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کا یہاں موقع ہی نہیں۔ لیکن کیا ہوا، بات میری تلخ ہے، آپ سے سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے کہ آپ میری مدر آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، چاہے آپ ابھی جوائن کیے ہوئے ہیں، چاہے آپ حمید بھائی کے زمانے سے جوائن کیے۔ کیا ہوا ہمیں سوچنا ہوگا۔ میں نے کراچی میں بھی جب آپ کا اجلاس ہوا تھا 3-4 سال پہلے، المحسن میں ہم نے شرکت کی تھی، وہاں پر بھی میں نے یہی کہا تھا، وہ آئیو کہاں گم ہو گئی کہ جو تربیت کا وہ کام انجام دیتی تھی اور ان کے ہاتھوں میں وہ اثر ہوتا تھا کہ ایک بے دین کی طرف اس طرح آ جاتا تھا کہ جیسے وہ پیدائشی دیندار ہوا، ایک ضد انقلاب کی طرف ایسے آ جاتا تھا جیسے انقلاب اس کے سیل میں اور روح میں بسا ہوا ہوتا تھا۔ آج میں اپنے ساتھ اپنے بات بھی کر رہا ہوں، آج ہم فارمیلٹیز میں پڑ گئے ہیں، آج ہم کچھ اور ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں۔ سوچنا ہوگا، اس لیے کہ جماعت قوم کی امانت ہے، چاہے وہ شیعہ علماء کونسل ہو، اسلامی تحریک ہو، آئی او ہو، آئی ایس او، یہ کسی کی ملکیت نہیں۔ اور میرا تو ایمان ہے، اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں، کوئی ریکارڈ بھی کرے تو مجھے فخر محسوس ہوگا کہ یہ تنظیمیں جس زمانے میں بنی اس زمانے میں تنظیمیں بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ اگر امام زمانہ کی نظر نہ ہوتی تو یہ بن نہیں سکتی تھی۔ پوچھیے حمید بھائی سے، کیونکہ یہی وہ چہرے ہیں۔ باقی ہمارے حضور مہدی بھائی تو ہمارے اپنے ہم اثر ہوتے تھے، اور میری شرارت ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا کی۔ اس زمانے میں آئی ایس او اور آئی او کا بننا، پھر چلنا، اور پھر وہ ضیاء الحق کا دور، اور پھر وہ خون خرابہ، اور یہ چیز چلتی جا رہی ہے۔ آج آئی او گنے تو کہ کتنے آئی ایس او کے بچوں کو انہوں نے عالم دین بنایا ہے۔ اس لسٹ کو کہاں ڈالیں گے آپ؟ رکھیے سامنے، کتنے بے دینوں کو دیندار بنایا ہے۔ اور آج وہ میں دنیا میں جانتا ہوں، نام جانتا ہوں کہ جن کا دین سے تعلق نہیں تھا،
انہی تربیتی ماحول سے گزرے، ISO میں آئے، ISO سے پھر IO والوں نے، ISO کے بزرگوں نے سرپرستی کی. ہمیں آج وہ IO چاہیے. ہم بچے ہیں اس IO کے، اور ہماری ضد ہے، اور بچہ ضد کر کے لیتا ہے. بچہ 80 سال کا بھی ہو جائے تو باپ رہتا ہے، بیٹا رہتا ہے. اور میں آج کراچی سے 2 چیزوں کے لیے آیا. ایک اسلامک بینکنگ کی ہماری کانفرنس ٹریننگ سیشن تھا الصادق میں، اور دوسرا مجھے قائد محترم نے فرمایا کہ آپ نے جانا ہے. میں نے کہا صاحب میں تو اس کا تربیت شدہ ہوں، اب آپ کو جا کے مجلس اخوان اور پتہ نہیں مجلس نظارت وغیرہ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. میں ان کی نمائندگی میں نہیں آیا، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کہوں قائد ملت جعفریہ کا نمائندہ بن کے آیا. لیکن میں IO کے ایک ادنیٰ فرد کی حیثیت سے، کہ ادنیٰ تربیت شدہ فرد کی حیثیت سے آیا ہوں. کب تک، برا مت مانیے گا، میری انا میری جماعت کو نقصان پہنچائے گی؟ کب تک؟ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں ماحول دیکھ رہا ہوں. کب تک میں اس کی ٹانگ کھینچوں گا، وہ میری ٹانگ کھینچے گا؟ کب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جماعت بنوائی ہی صاحب العصر والزمان علیہ السلام نے، چاہے وہ ISO تھی چاہے. ہمیں آج کے زمانے کے حالات کو سمجھنا ہوگا. میں واقعاً چھوٹا محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں اتنا چھوٹا آدمی اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے، خاص کر حمید بھائی، دوسرے حضرات کے، میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن صرف جو سیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. اب میں 50 آیتیں کوٹ کر سکتا ہوں، گھنٹہ آپ کا لے سکتا ہوں، لیکن میری عادت ہی نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی، میں 5 7 10 منٹ میں بات کو ختم کر کے چلا جاؤں گا. میں درد دل کرنے آیا ہوں. جب آغا صاحب نے مجھے کہا پھر کراچی سے پہنچے کہ نہیں پہنچے، میں نے کہا پہنچا. پھر فون کیا تو میں نے سوچا کہ میرا آج بہت اچھا موقع ہے. عنوان تو یہ والا ہے، لیکن میں ہوں وہ والا جو IO کا تربیت شدہ ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب حمید بھائی، گل بھائی، مرحوم باقر شیخ نقوی اور آل حسنین بھائی، ایک دو اور بھی ہیں، انہوں نے میری انگلی پکڑی اور مجھے چلا کے لے، چلو آہستہ آہستہ چلو. وہ میری چیزوں کو دیکھتے تھے، میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو اس لائن کا ہے، گاڑی، پیسہ، باپ جو ڈاکٹر، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس کے اندر ہے کچھ، اس کو ہم سنبھال لیتے ہیں. آج میرے ہر اگر کوئی اچھا کام ہے تو ثواب ان بزرگوں کو ملتا ہے. انہوں نے میری تربیت. پھر آپ میں سے بہت سے حضرت بیٹھے، میں یعنی لال خان بھائی، کسی کو میں مائنس نہیں کر رہا جو ذہن میں آ رہے ہیں. آج آپ اس منصب پر ہیں جس منصب پر بڑے بڑے علماء نہیں پہنچ سکے. اور وہ منصب کیا ہے؟ قوم کی تربیت. آپ گراس روٹ لیول پر ہیں. اس گراس روٹ لیول پر آپ تربیت کرتے جائیں. یہ میرے ہاتھ میں روشن حقائق کا کتاب چاہ دیا، بہت اچھی چیز ہے، اس کو بھی دیکھیے گا. لیکن جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں جب سے اس پوسٹ پہ آیا ہوں. اور میں ہر دفعہ آغا صاحب سے کہتا ہوں کہ اب اجازت دیجئے میں کارکن کی طرح کام کروں. لیکن جب میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے تو میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا. میری انا، میری پوسٹ، مجھے کس کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے، مجھے کتنے لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں، مجھے کتنے لوگ عزت دے رہے ہیں، خبر میری کتنی، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. جو بیماری میرے اندر اس وقت پائی جاتی ہے، میری خبر میں تصویر کتنی بڑی نکلی، میرے تحریک میں میرا کیا کہاں جاؤں میں؟ میرے بڑے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، میں سمجھ بھی جاؤں گا. تو IO کے بزرگوں، بھائیوں، اور اگر کوئی جونیئر ہے تو جونیئر ہے. میں بھی 65 سال کا ہو کے آگے آ گیا ہوں. میں درخواست کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، یعنی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے پتہ ہے کہ IO میں اس وقت یہ ہو رہا ہے یا ISO میں یہ ہو رہا ہے، نہیں. صرف جو حالات قومی ہیں اس میں ہمیں ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میسمی کا فلاں کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ آج ختم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ گلے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کہاں سے آئے؟ مجھے لگتا ہے آزاد کشمیر بھی نظر آ رہا ہے، کوئٹہ نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے آئے ہوئے ہیں. اس سے بہتر موقع نہیں ہے.
میں انسان بنا ہوں ISO کے کنونشن سے، صاف بتا رہا ہوں۔ لارنس کالج کا بگڑا ہوا انسان، اب وہ میرے دوست کہتے ہیں وہ مثال مت دیجیے، اچھا نہیں لگتا ہے، جو لارنس کالج سے فرار ہو کے پنڈی آتا تھا، مری روڈ پہ پتہ نہیں کوئی سنیما ہال ہوا کرتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے سنیما ہال میں جانے کے لیے وضو کر کے جاتا تھا۔ آپ کہیں گے وہ سنیما وضو کر کے کیوں دیکھتے تھے؟ پتہ نہیں، میرا دل چاہتا میں بار بار یہ بتاؤں، اس لیے وضو کرتا تھا کہ مری سے جب پہنچتا تو نماز کا ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب واپس جاتا تو مغرب کا وقت ہو جاتا تھا، تو انٹرول میں باہر نکلتا تھا، کولڈ ڈرنک چائے کچھ نہیں پیتا تھا، فٹافٹ نماز پڑھتا تھا، اور اس وقت یہ پتا تھا کہ گناہ کا سفر ہے، اس لیے نماز بھی پوری پڑھتا تھا اور پھر سنیما میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ISO میں آتا ہے، ISO میں آ کے بس میرے والد نے ایک بات کہی تھی، والدین نے، اے تو جو کر لارنس کالج میں ہمیں نہیں پتہ، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تو نماز مت چھوڑنا۔ اس نماز نے آج مجھے، میں اچھا ہوں برا ہوں یہ تو قیامت میں بتا دیں، لیکن اس نماز نے آج مجھے ظاہری طور پر ایک شخصیت بنا دی۔ آپ بھی کیجئے، اپنے محلے کی مسجدوں کو زندہ کیجئے، محلے کے پیش امام کو سلام کیجئے، احترام، آپ بڑے ہیں، آپ کا تربیت شدہ ہوگا، لیکن آپ کا ہاتھ اس کے سر پہ رہے گا تو وہ تربیت کر سکے گا۔ عزیزوں، ہم آج اس زمانے میں ہیں کہ جہاں پر فلسطینیوں کی کسی نے مدد نہیں کی۔ میں تو ٹی وی چینلز پہ بول رہا ہوں نا، صاف کسی کے باپ کا ڈر تھوڑی ہے، کسی اور کا نہیں ڈر سوائے اللہ تعالیٰ، اور کسی اور کا احترام نہیں سوائے امام زمانہ۔ کہ آج غیبت کے زمانے میں ہم انقلاب اسلامی سے لے کر آج تک سوائے معجزے کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ قوم کے جو منی اسکرٹیں پہنا کے اور شراب پی پی کے بھاگتی تھی، وہ قوم ایسی بدلی کہ آج جب فلسطینی اہل سنت بھائیوں اور بہنوں نے آواز دی تو ایک ہی قوم تھی لبیک کہنے والی، وہ مکتب تشیع کے ایرانی حضرات۔ دست خدا بر سر ما، نہیں رہبر، دست خدا بر سر ما، رہبر دست خدا بر سر ما، خامن، عزیزوں دست خدا بر سر ما، خامن، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ہم بالکل دنیا کے ایک نئے فیز میں چلے گئے ہیں جہاں پر پولیٹکس کی انسائکلوپیڈیا چینج ہو گئی ہے، جہاں پر پولیٹکس کی انسائکلوپیڈیا کو تبدیل کرنا پڑا ہے، اور آج ان انسائکلوپیڈیا میں دو چیزیں لکھی ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے، کیونکہ ہم ان کے لیے دعا کرتے تھے نا، رہبر معظم کے لیے، امام خمینی، آپ ہی تو بزرگ تھے لوگ کہ جو جنگ کے زمانے میں ہمیں کہتے تھے دوائیاں جمع کرو، دیکھو خون بھی جمع کر لینا اگر ڈونیشن ہو سکے، پھر ہم صادق گنجی کو دینے جاتے تھے، سب کیا، اس لیے نہیں کہ ایران سے محبت تھی، اس لیے کہ مکتب تشیع سے محبت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ وہ انقلاب پروان چڑھا ہے، اس پروان چڑھنے میں ہم سب کا حصہ ہے۔ ہم نے ایک شکایت لکھ کے بھیجی تھی کہ جب شکریہ ادا کیا گیا ہے کہیں، میں اس کو ڈیٹیل نہیں جاتا، خواہ احترامی ہو جائے، اس میں میرے نام کی ضرورت نہیں، لیکن ہم نے جو جنگ میں دوائیاں بھیجی، ہم نے جو جنگ میں دعائیں کی، کیا دعا کرنا چھوٹا کام تھا؟ حضرت کے مسجد میں اعمال کراتے تھے کہ بھائی جنگ، اور پھر جو میڈیکل کالج میں مجاہدین خلق کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا اور ہم ہتھوڑے لے کر بھاگ گئے ان کو۔ لیکن آج دنیا چینج ہو چکی ہے، دنیا کی نظر مکتب تشیع کی طرف ہے، اور اس مکتب تشیع کا ایک اہم حصہ امامی آرگنائزیشن ہے۔ اگر امام آرگنائزیشن سمجھے کہ ہم محلے کی آرگنائزیشن ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، غلط سمجھتے ہیں، پھر سے بیٹھیں، ریوائز کیجئے۔ امامی آرگنائزیشن اس انقلاب کو زندہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، اور میں ایز اے طالب علم اس کا گواہ ہوں۔ اب وہ آرگنائزیشن اس زمانے میں کہ جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت پر کیا حالات ہو رہے ہیں، یمن سے کیا ہو رہا ہے، F-16 اور F-35 طیارے گر کے پانی میں جا رہے ہیں، اور یہ سارا کمال کیا ہے؟ ایک ایسے سادے آدمی کا کہ جس نے وراثت میں مشکل سے کچھ چھوڑا، جس کا نام روح اللہ الموسوی الخمینی تھا۔ رہبر معظم آئے، ان سے ڈبل ٹائم گزارا، دشمن ہمارے اور آپ کی طرف فوکس ہے، اس سے زیادہ میں جسارت نہ کروں۔
آج تشیع کی ذمہ داری ہے اہل سنت بھائیوں کو اپنی طرف مزید لے کر آئے. آپ لوگ ملیتی کونسل کا حصہ ہیں, ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیجئے. کراچی میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ذمہ دار شخص آیا ہوا ہو, مجھے نہیں یاد. کوئٹہ میں تو بلکہ شاید آئیو کا کوئی آپ تھے الیکشن کے وقت بہرحال میں جب پہنچا تو نہیں تھے. ملیتی کونسل کا آپ اہم حصہ ہیں اور وہاں پر ہم اپنا رول ادا کریں. اس لیے کہ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تین ہی قسم کے مسلمان ہیں, یا اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے, یا شام کے ماننے والے اور چاہنے والے, یا اہل بیت کے چاہنے والے شام کے ماننے والے. غور کیجئے گا میری بات پہ. تو یہ بیچ والے جو ہیں, جو اہل بیت کو چاہتے ہیں, شام کا مطلب سمجھ رہے نا, پھر کہیں آپ لوگوں کو بے فائدہ نہ ہو جائے, میں تو نکل جاؤں گا. ہمیں ان بیچ والوں کو سنبھال کے اپنی طرف لانا ہے, اس لیے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. وہ جو شام والے ہیں وہ ایک ٹولہ ہے, ایک ٹکڑا ہے, اس کو ہٹا دیجئے. شیعوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے, اہل سنت کے ساتھ بھی قائم کرنا ضروری ہے. اور مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کن کن پروگرامز کو فائنل کر رہے ہیں. ایک پروگرام میں یہ ضرور رکھیے, ہر محلے میں اہل سنت کے ساتھ ہاتھ ملائیے, اس لیے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یقین آ گیا کہ اگر کوئی اسلام کو سنبھالنے کے لیے جان دے سکتا ہے تو یہ مکتب اہل بیت والے ہیں, اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے. امید ہے انشاءاللہ میری باتوں کو برا نہیں مانیں گے. میں بہت چھوٹا ہوں, وہ ڈریس کی وجہ سے تھوڑا بڑا نظر آتا ہوں یا پوسٹ کی وجہ سے, ورنہ میں وہی آئی ایس او والا ہوں جس کو آئیو نے تربیت کی تھی, اور آئیو کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. درود پڑھتے محمد والے. اور انشاءاللہ جو آغا صاحب نے کہا کہ ہم اپنے دلوں سے قدورتیں, غیبتیں, یہ سب نکال کر اور ایک دوسرے سے گلے ملیں گے جسے ہم پسند نہیں کرتے, لیکن امام زمانہ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے آپس میں مل جل کر ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف